پڑاکے کو بلند کرا، ان صحابہ کرام نے اس دین اسلام کے خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اس دین اسلام کی ایسے حفاظت کری کہ انشاءاللہ جب تک دنیا میں دین باقی ہے، جب تک دنیا میں ہم مسلمان باقی ہے، توحیدی جنتا باقی ہے، کوئی بھی ناستک اس دین اسلام کو ایک بال کے برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ بھائی آپ لوگ سو تو نہیں گیا، گم گیا؟ تو پھر ذرا مجاہد کی طرح سلام کا جواب دو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم خير الناس من ينفع الناس۔ وقال النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم وفي حديث الشفاعة فيقولون يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء إلى آخره، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ سب مل کر پڑھو، آواز سے پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے پیارے بھائیوں، دوست اور بزرگوں، اسٹیج میں بیٹھے ہوئے علماء کرام والعظام، دور دراز سے آئے ہوئے غازی پور مدرسہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے باسیوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر ہے کہ جس نے مجھے اور آپ کو اس خوبصورت واعظ محفل میں بیٹھنے کی، دیکھنے کی، سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ الحمدللہ۔ میں جب پہنچا تو حضرت صاحب، میرے بڑے بھائی حضرت صاحب مولانا عتیق اللہ صاحب کی انوائٹ پر، اور وہ جو مائک پر تھے بھائی میرے پیارے شاعر صفی اللہ بھائی، تو میں ان کو کہا کہ میں آج دوسرا دن غازی پور میں ہوں، اور غازی پور کا لوگ بہت اچھا، بیسٹ لوگ، بہت محبت، অনেক আদর वाला लोग हैं، অনেক ভালো، بہت اچھا لوگ ماشاءاللہ، مجاہد لوگ ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت نے اس پوری پرتھوی، پوری دنیا میں
اپنا ایک نظام بنایا ہے، اپنا ایک قانون بنایا ہے۔ رب کائنات نے آسمانوں کو اونچا کر دیا، زمین کو بچھا دیا، اور پہاڑوں کو ان زمین کے اوپر گاڑ دیا۔ اور پھر رب کائنات نے کہا کہ دیکھو آسمان کی طرف، اس کو ہم نے کیسے بلند کر دیا۔ کیف رفعت وإلی السماء کیف رفعت، دیکھو آسمان کو ہم نے کیسے بلند کر دیا۔ وإلی الجبال کیف نصبت، اور ہم نے ان پہاڑ کو کیسے گاڑ دیا۔ وإلی الأرض کیف سطحت، ہم نے اس زمین کو کیسے پھیلا دیا۔ رب کائنات نے جب یہ سارا نظام بنایا، پھر اس نظام کو بنانے والا کون؟ کون؟ آسمان کو اونچا کرنے والا کون؟ زمین کو بچھانے والا کون؟ پہاڑ کو گاڑنے والا کون؟ رب کائنات نے جب ساری دنیا کو بنا دیا، پھر رب کائنات نے یہ فیصلہ کیا کہ اب انسان کو پیدا کیا جائے، اس کو دھرتی پر بنایا جائے، اس کو اپنا نائب بنایا جائے۔ پھر اس کے بعد یہ پوری تفسیر آپ نے پڑھی سنی ہوگی سورۃ البقرہ میں۔ رب کائنات نے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، رب کائنات نے فرشتوں سے کہا میں اب اپنا نائب، اپنا وکیل بنانا چاہتا ہوں پرتھوی زمین کے اوپر۔ حضرت آدم سے اس کا ابتدا ہوئی۔ رب کائنات نے حضرت آدم سے لے کر آخری شش نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے پیغمبر کے سر کے اوپر نبوت کا تاج پہنا دیا۔ اپنے ان پیغمبر جن کی تعداد 1,24,000 1,24,000 پروفٹ آف، سب کے سارے نبی کو اس دنیا میں بھیجا کہ رب کی پہچان، رب کی بندگی، توحید کو اس دنیا میں پھیلایا جائے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ آدم بھی وہی محنت شروع کرتا ہے، موسیٰ بھی وہی محنت شروع کرتا ہے، ابراہیم بھی سیم محنت کرتا ہے۔ رب کائنات کے پیارے خلیل اللہ جب بیت اللہ بنا دیا، رب نے ان کو حکم دیا، ان کو پہلے آزمایا۔ سب سے پہلے آزمائش کوئی اولاد نہیں، دوسری آزمائش اولاد دی۔ اسماعیل کے بارے میں حکم ہو گیا کہ اس کو چھوڑ کر آ جاؤ، چھوڑ کر آ گئے۔ تیسرا حکم ہوا کہ اس کو اب زورا دو، ذبح کر دو۔ رب کائنات کے اس حکم کو بھی ابراہیم خلیل اللہ نے ایکسیپٹ کر لیا، اپنے چھوٹے بچے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے ریڈی ہو گئے۔ ساری آزمائش کے بعد رب نے کہا اب میں گفٹ دوں گا، حکم دیا بیت اللہ کی تعمیر کر دو۔ حضرت ابراہیم نے بیت اللہ کی تعمیر کری۔ رب کائنات نے بولا اے خلیل اللہ تو سارے ایگزام پہ پاس ہو گیا، تو سب میں فرسٹ آیا، اب تو بتا تجھے کیا چاہیے؟ خلیل اللہ نے ہاتھوں کو اٹھایا، والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ میرے ربا میں یہ چاہتا ہوں کہ ان میں سے اسی قوم میں سے، میرے نسب میں سے، میری اولاد میں سے تو ایسا پیغمبر بھیج دے، ایسا امی پیغمبر ہو، فی الامیین رسولا منہم، جو انہی میں سے ہو، یتلو علیہم، جو تلاوت کرے، تیری بڑائی بیان کرے، تیری حمد و ثنا بیان کرے، آیاتی تیری نشانیاں بتائے، ویزکیہم ان کا تزکیہ نفس کرے، ویعلمہم الکتاب ان کو قرآن مجید، توریت، زبور، انجیل سب کے بارے میں سکھائے، والحکمہ فراست سکھلائے۔ رب کائنات نے کہا خلیل اللہ
تیری دعا ایکسیپٹ کر دی گئی، وہ پیغمبر کو میں ایسا بناؤں گا کہ چاند اس کے سامنے ہوگا لیکن چاند خوبصورت نہیں، محمد سندر ہوگا، آسمان بلند ہوگا لیکن اس کی بلندی کچھ نہیں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب پیغمبر کو اس سے زیادہ بلندی عطا کروں گا۔ رب نے کہا کوئی بات نہیں، ایسا پیغمبر بناؤں گا جو ایک اشارہ کرے گا رب کائنات چاند کے 2 ٹکڑے کر دے گا، جو ایسا کرے گا پتھر کلمہ پڑھے گا، جو عمر کو پاس آتے دیکھے گا عمر کلمہ پڑھ دے گا، جو حق کلمہ بلند کرے گا سلمان فارسی فارغ چھوڑ دے گا، اس کی محبت میں، اس کے لو میں، اس کے آدور میں بلال حبشی سارا ریمانڈ برداشت کرے گا، اس کے آدور میں، اس کی محبت میں سارے مکہ کے مسلمان اس کی محبت میں مکہ چھوڑ دیں گے، اس کے لیے سب قربان کر دیں گے۔ ابراہیم ایسا پیغمبر دوں گا، میں تجھے ایسا پیغمبر دوں گا جو تورات میں اور زبور میں انجیل میں اس کی تصدیق کرے گا۔ کیسا پیغمبر؟ رب نے کہا جس کو میں نے آدم کو معجزات دیے، آدم کو صفی اللہ بنایا، ابراہیم کو معجزات دیے، ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، سارے نبی کے معجزات کو میں اس ایک محمد کے اندر رکھ دوں گا۔ سارے نبی ایک علاقے کی طرف گئے، رب کائنات نے کہا اس کو میں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ساری کائنات والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجوں گا۔ صرف یہی نہیں، لوگوں سنو، رب نے کہا جہاں میرا نام ہوگا وہاں مصطفیٰ کا نام ہوگا۔ رب کائنات نے ایسی مثال دی، ساری دنیا نے دیکھا کہ کلمے پر رب کا نام ہے تو مصطفیٰ کا نام ہے، رب کائنات کا نام نماز میں ہے تو مصطفیٰ کا نام ہے، خدا کا نام درود شریف میں ہے تو مصطفیٰ کا نام ہے، سارے مسلمان کی لب پر خدا کا نام ہے تو مصطفیٰ کا نام ہے، تو رات پر، زبور پر، انجیل پر، قرآن پر سارے تابعین، سارے انبیاء کرام، سارے صحابی، سارے امام، شیخ التفسیر، شیخ الحدیث، قطب، ابدال، شہداء، جس کی زبان پر رب کا نام ہے اس کی زبان پر مصطفیٰ کا نام ہے۔ اے ربا وہ کیسا ہوگا؟ رب کائنات نے کیسے جوڑ دیا سارے نبی کی صفات اس نبی کے اندر۔ قالوا شہدنا، رب نے کہا کہ سب گواہ موجود ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، ان نبی کے وہ کون نبی تھے؟ اس عیسیٰ نے کہا اے میرے ربا اتنے خوبصورت نبی مجھے بھی اس امت میں بھیجیے۔ رب کائنات نے ان کی دعا بھی ایکسیپٹ کری۔ ساری کائنات کو ایک طرف رکھ دو، ساری کائنات کے کردار کو ایک طرف رکھ دو، ساری کائنات کے گفتار کو ایک طرف رکھ دو، میرے نبی کی نبوت، میرے نبی کے کردار، میرے نبی کے گفتار، میرے نبی کا حسن، میرے نبی کے پاؤں کی آہٹ، میرے نبی کی انگلی کی چمک، میرے نبی کی آنکھوں کی چمک، میرے نبی کی دانت کی چمک، ان کا سندر چہرہ، کائنات میں کوئی ایسا نہیں جو میرے نبی جیسا ہو، کائنات میں کوئی ایسا نہیں جس کی مماثلت نبی کے ساتھ ہو۔ ان صحابہ کرام نے جب یہ ساری چیز دیکھی، اپنے نبی کو سیکورٹی دی، ان کے ساتھ مل کر جہاد کو لڑا، ختم نبوت کے پتاخے کو بلند کرا، لا الہ الا اللہ کے پتاخے کو بلند کرا۔ ان صحابہ کرام نے اس دین اسلام کے خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اس دین اسلام کی ایسے حفاظت کری کہ انشاءاللہ جب تک دنیا میں دین باقی ہے، جب تک دنیا میں ہم مسلمان باقی ہیں، توحیدی جنتا باقی ہے، کوئی بھی ناستک اس دین اسلام کو ایک بال کے برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر!
میرے پیارے بھائیوں، آپ نے دیکھا آج میں اور آپ خاص کر ینگسٹر قرآن حدیث حضور لوگوں سے بہت دور دور چلے گئے. یہی شتی کتا ہے، اور ہم لوگوں کو اس قرآن کو، ان احادیث کو فالو کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے نہیں بھائی؟ اور جب ہم لوگ، آپ لوگ اس دین اسلام کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ خوبصورت ہمارے بچے بھی فرما بردار، ہماری اولادیں بھی فرما بردار، ہمارے اندر جتنی رحمتیں نازل ہوں گی اگر ہم آج ہی ان مکہ والوں کو فالو کریں گے، اگر ہم آج ہی اس قرآن کو فالو کریں گے. رب کعبہ کی قسم، رب کائنات، وہی بیت اللہ کے جن لوگوں نے بیت اللہ کو سیکورٹی دی، جن لوگوں نے مسجد نبوی کو سیکورٹی دی، جن لوگوں نے میرے نبی کو فالو کرا، تم آج اپنے نبی کو فالو کرو. رب کائنات وہی مکہ والی رحمتیں نازل کر دے گا. ہاں تم کر کے تو دیکھو. آج آپ دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ یہ جو آپ حضرات دیکھ رہے کتنے بڑے بڑے علماء، ہزاروں لاکھوں کوٹی کوٹی علماء تیار ہو رہے ہیں. یہ دین اسلام کی حفاظت ہو رہی ہے. ہمارے وہاں جب کسی حضور سے پوچھا جاتا ہے حضور آپ کی بیتن کتنی ہے، اور 10,000. سامنے جو دوسرا بینک کا چاکری کرتا ہے اس کی تنخواہ 80,000 90,000. حضور 10,000 کیمنے چلے؟ اللہ چلے. حضور کوتو پولا پولا بولتے ہیں نا بچے کو، کیا بولتے ہیں؟ کوتو. حضور بولتا ہے 7. متر 7 شدو 7 جس 1 بیوی نہ 2 نہ شدو 1. حضور بولتے تمہارا کتنا بیتن؟ حضور 90,000. ماشاء اللہ 90,000. پولا کتنا ہے؟ صرف 2. شادی کو کتنا برس ہو گیا؟ 30 برس. حضور آپ کی شادی کو کتنا برس؟ 8 برس. دنیا والے ابک ہے، حیران ہے کہ حضور لوگوں کا پریوار بھی اتنا بڑا، بیتن بھی کم ہے، سب کچھ کم ہے، لیکن اتنا شان شوکت، خوبصورت ٹوپی، خوبصورت لباس، خوبصورت چلنا پھرنا، اولاد بھی خوش، وہ بھی کوئی ٹینشن نہیں. یہی وہ چیز ہے. اور آپ دیکھیں دنیا والوں کو بہت ٹینشن، حضور انیک ٹینشن، بہت ٹینشن. حضور جس کا جو شکایت ہوگا وہ حضور کے پاس آئے گا، ہے نہیں؟ جو مسئلہ پوچھنا ہے حضور کے پاس آئے گا. کوئی مر گیا حضور کے پاس آئے گا، شادی ہوگی حضور کے پاس آئے گا. سارے معاملات میں دین کے مسئلے کی میرے پیارے بھائیوں، خاص کر علماء دیوبند، میرے رب نے ان کو کبھی محروم نہیں کرا. ساری دنیا کے ان سارے لوگوں سے پوچھو کہ اس دین اسلام کی جس طرح ابو بکر نے حفاظت کری تھی، جس طرح عمر فاروق نے حفاظت کری تھی، جس طرح عثمان غنی حیدر کرار، 1,00,000 سوا لاکھ صحابہ کرام نے جس طرح اس دین کی حفاظت کری تھی، اس دین کو پھیلاتے پھیلاتے تابعی تک پہنچا، تبع تابعی تک پہنچا، بالکل سیم ٹو سیم اس دین اسلام پر علماء دیوبند، علماء حقانی نے ایسے سیکورٹی دی، اس دین اسلام کو ساری دنیا، ساری پرتھوی میں پھیلا کے رکھ دیا. کوئی بھی ایسا نہیں ملے گا آپ کو. آؤ ہم تم کو دکھاتے ہیں. ہمارے پاس اگر کوئی یتیم بچہ پیدا ہو، ہمارے مدرسوں میں اگر کوئی یتیم بچہ آتا ہے، یہ مدرسے والے انور شاہ کشمیری بنا کر دیتے ہیں.
کوئی بچہ اگر آتا ہے اس کو شیخ الہند بنا کر دیتے ہیں. بتاؤ تاریخیں اٹھاؤ، پوری دنیا جس کے جوتی اٹھاتی تھی وہ علامہ احمد شفیع کوئی پروفیسر نہیں تھا، وہ حضور تھا. وہ جنید بابو نگری وہ حضور تھا. میرے پیارے بھائیوں، اب ہم لوگوں نے انشاءاللہ اتحاد کرنا ہے، ایک سندر بنگلہ دیش بنانا ہے انشاءاللہ. نیکسٹ بنگلہ دیش اسلام کا بنگلہ دیش انشاءاللہ. آگامی بنگلہ دیش قرآن کا بنگلہ دیش. ہم لوگوں کو وہی خلفائے راشدین والی چیزوں کو اپنا کر اس ملک کے بنگلہ دیش میں لائیں گے. میں کہتا ہوں تم لوگوں نے چاہے بنگلہ دیش ہو پاکستان ہو، دونوں کے لیے میں کہتا ہوں قرآن سنت کو لے کر آ جاؤ. تم نے بہت سارے اس کو دیکھا، ذرا دیکھو مزہ کس میں ہے. مزہ پوری دنیا کو معلوم ہے، مزہ ہے تو مدینے والے میں ہے، اسی قانون میں مزہ ہے. آج آپ دیکھیے مسلمانوں کے دل سے مسلمان کا آدور کوئی نہیں چھین سکتا. میں ابھی گزشتہ پروگرام میں بھی کہا کہ پوری دنیا میں نے دیکھا، جتنا میں نے دیکھا کہ پوری دنیا میں جتنی محبت آدور پاکستان بنگلہ دیش کے آپس کے دلوں میں ہے، پوری دنیا کے کسی ملکوں میں نہیں. حضرت میں جب عمرہ کرنے گیا، ایک بنگلہ دیش کا لوگ، حضور ایک تو چاہ تو کافی، حضور راشن. کیوں؟ وہاں تو دنیا کا اور ملک بھی ہے، افریقہ بھی ہے، یمنی بھی ہے، ہندوستان سے تو بہت دور ہے. ہندوستان کتنے لوگ ہیں پوری دنیا کے، آل آف کنٹری کے پیپلز موجود ہیں وہاں، لیکن وہ آدور دل کا کنیکشن وہ بنگلہ دیش اور پاکستان کا جو ہے وہ کسی میں نہیں. ایک ہے. میرے پیارے بھائیوں، یہ پرچم پاکستان، وہ مغربی پاکستان، لیکن میرے پیارے بھائیوں ہمیں ملک نہیں دیکھنا، ہمیں وہ پیغام دیکھنا ہے جو 1400 سال پہلے میرے پیارے محبوب پیغمبر نے بلند کیا. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. یہ ایسی بھائی چارگی ہے کہ پوری دنیا میں یہ جو لا الہ الا اللہ کا رشتہ ہے، اس سے کوئی مضبوط رشتہ نہیں. ساری دنیا میں جہاں بھی مسلمان ہوگا، جہاں بھی مسلمانوں کو مقابلے کی ضرورت پڑے گی، انشاءاللہ سارے مسلمان مل کر ان کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ. ہمیں آپ کو اب قرآن اور سنت کو لے کر چلنا ہے انشاءاللہ. تو سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ ہاتھوں کو اٹھا بے، سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ میرے پیارے بھائی، اب میں شش خطا کی طرف آتا ہوں، ٹائم کم رہ گیا. میرے پیارے بھائیوں، ہر دور میں ایک فتنہ پیدا ہوا، سارے دور میں. اس دور میں ایک بہت خطرناک مرد تک بولتے ہیں، بہت ڈینجرس جو فتنہ ہے، اس فتنے کا نام ہے قادیانی. اے بھائی ٹھیک ہے نہیں؟ مسلمان نہ کافر، مسلمان نہ کافر، مسلمان نہ کافر، مسلمان نہ کافر. میرے پیارے بھائیوں، میں پہلے آپ کو بتاؤں، میں نے جو آپ کو سارا سیرت بیان کری، ساری سیرت، وہ تو ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. یہ مرزا غلام قادیانی ناسٹک جس نے نعوذ باللہ کہا میں اللہ کا نبی ہوں، نعوذ باللہ. ختم نبوت بولتے کس کو؟ یعنی میرے اور آپ کے، ہم شبئی سب کے نبی محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہی آخری نبی ہے، وہی شش نبی ہے. یعنی بنگلہ میں کہتے ہیں نوبیر پورے. بھائی تم لوگ کیا پنچر ہو گئے؟ ہاں تو مجاہد کی طرح بولا نوبیر پورے، نوبیر پورے، نوبیر پورے. اس کو ختم نبوت کہتے ہیں. پتم فرسٹ دفعہ جس ناستک نے نبوت کا دعویٰ کیا اس کا نام تھا اسود عنسی، اور اللہ کے نبی نے اس کا قتل کا حکم دیا. حضرت فیروز رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، اس کا قتل کیا. یہ سارے معاملات ہوئے. دوسرا جو سب سے ڈینجرس جو آیا، اس ناستک کا نام تھا مسلمہ کذاب. اس نے کہا نعوذ باللہ میں اللہ کا نبی ہوں، نعوذ باللہ.
ہے اب غزل ہوگا انشاءاللہ، ہوگا انشاءاللہ۔ میرے پیارے بھائیوں، بس شش کر اس کے بعد غزل۔ میرے پیارے بھائیوں، اس نے کیا کیا؟ حضرت حبیب بن زید، کیا نام ہے؟ سب بولو، حبیب بن، نام کی حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ریمانڈ دیا، نعوذ باللہ۔ کس طرح ریمانڈ دیا؟ کہا کہ بولو میں اللہ کا نبی ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں، تم متو ہو۔ کیا کہا؟ تم متو ہو، تم جھوٹے ہو۔ اس ظالم نے، اس ناستک نے حضرت حبیب کا ایک ہاتھ کاٹ دیا۔ اللہ اکبر بولا۔ پھر سیم کوشچن کیا، انہوں نے سیم آنسر دیا، دوسرا ہاتھ کاٹ دیا۔ سیم کوشچن کرتے کرتے حضرت حبیب بن زید کے پورے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے بعد ان کو شہید کر دیا۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے بھائیوں، یہی پیغام حضرت حبیب بن زید نے دیا۔ وہ ختم نبوت پر اپنے جیون کو قربان کر دیا، لیکن اس ناستک کو متو متو بولا۔ ہم لوگ بھی جب تک جسم میں جان ہے، جب تک سینے میں قرآن ہے، ان قادیانی ناستک کو متو بولتے رہیں گے انشاءاللہ۔ یہ ہمارا ایمان ہے اور یہی ہمارا پیغام ہے کہ نبیر پرے نبینا۔ اس پیغام کو عام کرنا ہے، اور انشاءاللہ چونکہ ابھی وقت بہت ہو گیا، میں نیکسٹ ٹائم اور بھی قصہ بتاؤں گا۔ اب ہمیں سارے ینگسٹر کو مل کر اس آواز کو بلند کرنی ہے کہ انشاءاللہ بنگلہ دیش کے سنسد کے آئین کے مطابق بھی ان قادیانی ناستک کو کافر قرار دیا جائے۔ تو سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ ہاتھوں کو اٹھاؤ، سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ تو بولو کافر کافر، قادیانی کافر، نبیر پرے نبی نائیں، شنگشد آئین چائی۔ جزاک اللہ۔ آخر میں غزل کا بولا تو میں ختم نبوت پر، اچھا ختم نبوت پر ایک غزل پڑھتا ہوں، سب بولو گے زندہ باد انشاءاللہ؟ ہاتھوں کو اٹھا کر زندہ باد بولنا، ٹھیک ہے؟ اوکے۔ ہو کے رہے گی جھوٹی نبوت، رسوا اور برباد، آؤ مل کر نعرہ لگائے ختم نبوت زندہ باد۔ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر زندہ باد بولنا ہے۔ بولو ختم نبوت، بولو ختم نبوت، بولو ختم نبوت، بات بولو ختم نبوت زندہ باد، ہو کے رہے گی جھوٹی نبوت، رسوا اور برباد، آؤ مل کر نعرہ لگائے ختم نبوت زندہ باد۔ میرے نبی کے بعد کوئی نیا نبی آ سکتا نہیں، آئیں گے عیسیٰ یا پھر آئیں گے دجال کئے، ہر کانا دجال ہے لوگو سب کی نظر میں مرد آباد۔ ہاتھوں کو اٹھا کر آؤ مل کر نعرہ لگائیں ختم نبوت، بولو ختم نبوت، بولو ختم نبوت، بات بولو ختم نبوت زندہ باد۔ کوئی ہاتھ نیچے نہیں، شش میں صدقان لگاؤں گا، سب ہاتھوں کو اٹھاؤ، زندہ باد مجاہد کی طرح بولنا ہے۔ سب تیار ہو انشاءاللہ؟ ریڈی ہو انشاءاللہ؟ میں تاجدار ختم نبوت بولوں گا، تم نے زندہ باد بولنا ہے، لیکن مجاہد کی طرح، ایسا نہیں زندہ باد لیڈیز کی طرح نہیں چلے گا، لیڈاس کی طرح چلے گا۔ سب ریڈی انشاءاللہ؟ تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ جزاکم اللہ خیرن۔ اللہ پاک اس مدرسے کو دن تگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ اللہ پاک میرا نبی جی ٹھیک ہے، سب پڑھو گے انشاءاللہ؟
وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے. اللہ اکبر نہیں بولو گے؟ فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے. وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی সবাই সবাই وہ میرا نبی وہ میرا نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسل ہے. مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے. اسے پر کی نظر اسے پر کی نظر سارے زمانے کی لگی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی وہ میرا نبی وہ میرا نبی ہے. والشمس ضحا چہرہ انور کی جھلک ہے. واللیل سجا گیسوئے حضرت کی لچک ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات 14ویں رات کا چاند خوب سندر چمک رہا تھا. دوسری طرف میرے نبی کا چہرہ بھی خوب سندر چمک رہا تھا. میں ایک طرف چاند کو دیکھتا اس کی سندری کو دیکھتا پھر نبی کے چہرے کو دیکھتا ان کی سندری کو دیکھتا پھر چاند کو دیکھتا پھر نبی کے چہرے کو دیکھتا پھر چاند کو دیکھتا پھر نبی کے فیس چہرے کو دیکھتا. فرماتے ہیں شش میں اس نتیجے پر پہنچا کہ خدا کی قسم میرے نبی کا چہرہ میرے نبی کا فیس اس چاند سے بھی زیادہ سندر تھا. والشمس ضحا چہرہ انور کی جھلک ہے. واللیل سجا گیسوئے حضرت کی لچک ہے. عالم کو ضیاء جس کے وسیلے سے ملی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی وہ میرا نبی وہ میرا نبی ہے. جزاکم اللہ خیر جزاک اللہ. اللہ پاک اس مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. اللہ پاک آپ حضرات کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول مقبول ممنون فرمائے. بھائی تھوڑا بیٹو دعا کے بعد جاؤ. بھائی 2 منٹ بشو سٹ ڈاؤن. بھائی بیٹھ جاؤ سٹ ڈاؤن. دعا کے بعد انشاءاللہ بھائی سٹ ڈاؤن. بشو ভাই উর্দু জানা একটা বক্তব্য শোনা কেমন লেগেছে বাংলা মতো মনে হয়